نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فكل ذرة في هذا الكون وكل خلية في اعماق الارض وقعر البحار وجب السماء هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فكل ذرة تو ہر ذرہ ہر ایٹم فی هذا الكون اس کائنات کے اندر وكل خلیة اور ہر خلیہ سیل فی اعماق الارض زمین کی گہرائیوں کے اندر وقعر البحار اور سمندر کی گہرائیوں میں وجب السماء اور آسمان کی فضاؤں میں ہی من الغیب وہ بھی غیب میں سے ہے الذی لا یعلمہ الا اللہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی رینڈملی تو کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں لیکن سب چیزوں کو ہم بالکل نہیں جانتے. الا اللہ وحدہ مگر اللہ جو ایک اکیلا ہے. عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ نہیں غائب ہو سکتا اس سے. مثقال ذرۃ ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی فی السماوات یا آسمانوں میں ہو ولا فی الارض اور نہ زمین میں ولا اصغر من ذلک اور نہ ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی الا فی کتاب مبین مگر ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز اور ایک اور اس سے زیادہ جتنی بھی ہیں سب کا سب اس کے احاطہ علم میں ہے اور اس کے سوا کسی کے علم میں یہ نہیں ہے. اس لیے وہ وحدہ لا شریک ہے. عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور ان ذروں کی تعداد کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ تو اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. حقیقی معنوں میں بڑا وہی ہے جس کے پاس یہ سارا علم ہے. وسر الحیات فی النبات والحیوان والانسان ونشأتها غیب من غیب اللہ کنشأۃ الکون وحرکتہ لا يعلمه الا اللہ وحدہ کما قال سبحانہ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا. وسر الحیات اور زندگی کا راز فی النبات نباتات میں والحیوان اور حیوانات میں والانسانی اور انسانوں میں ونشأتها اور ان کی اٹھان ان کی بڑھوتری غیب ایک غیب ہے ایک راز ہے من غیب اللہ اللہ کے غیبوں میں سے کنشأۃ الکون جس طرح پیدائش ہے اٹھان ہے کائنات کی وحرکتہ اور اس کی حرکت لا یعلمہ الا اللہ نہیں کوئی جانتا مگر اللہ ہی وحدہ اکیلا وہی کما قال سبحانہ جیسے کہ وہ فرماتا ہے ما اشہدتہم میں نے نہیں حاضر کیا انہیں خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ولا خلق انفسہم اور نہ ان کی اپنی جانوں کی تخلیق کے وقت وما کنت متخذ المضلین اور نہیں ہوں میں بنانے والا بھٹکے ہوں کو عضدا سپورٹر. یعنی اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں کسی بھی چیز کے بناوٹ میں کسی اور سے مدد نہیں لی, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑے راز کی بات ہے, نہیں انسانوں میں جو روح ہے یا حیوانوں میں جو روح ہے, یہ روح کیا چیز ہے جو زندگی بخشتی ہے ان کو, جس کی وجہ سے وہ پھلتے پھولتے ہیں, ان کی نشو نما ہوتی ہے نشأتھا. اور اسی طرح ستاروں اور سیاروں کو کیا چیز حرکت دیتی,
کہ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے اور کتنی تیز ہے ان کی حرکت, اور وہ حرکت ہوتی ہی چلی جا رہی ہے, وہ گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں, گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں, گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ ایک لٹو کو گھمائیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. اگر پنکھا چلائے, بجلی چلی جائے تو پنکھا بھی بند ہو جاتا ہے. کسی بھی مشین کو آپ چلائیں تو جب اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے تو وہ مشین بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جیسے انسان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے, روح ختم ہو جاتی ہے, تو انسان بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کس کی طاقت ہے, اور وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ساری حرکت کرنے والی چیزوں کو متحرک رکھے ہوئے ہے اور وہ مسلسل حرکت میں ہے. زمین اگر حرکت کر رہی ہے, یا ستارے کر رہے ہیں, یا سورج کر رہا ہے, یا چاند کر رہا ہے, یا اس کا گھٹنا ہے یا بڑھنا ہے, اور ایک ہی ترتیب سے ہمیشہ چلے آنا ہے, یہ اتنی پریسیژن کے ساتھ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وخلق الانسان من ماء الرجل وكيفية خلقه وكونه ذكرا او انثى او توأما من الغيب الذي لا يعلمه الا الله ولا علم للبشر به. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اور انسان کی تخلیق مرد کے پانی سے ہوئی ہے. وکیفیت خلقہ، اور اس کی تخلیق کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ ہے، وکونہ ذکرا او انثی، اور اس کا مرد یا عورت ہونا، میل یا فیمیل ہونا، او توأمن یا ٹوینز ہونا، من الغیب، یہ غیب میں سے ہے. الذی لا یعلمہ الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اسی کی پلاننگ ہے. یعنی پانی سے جو نطفہ ہے وہ کس طرح خون میں بدل جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر وہ ہڈیاں کہاں سے آ جاتی ہیں، پھر ان پہ کھال کیسے چڑھ جاتی ہے، یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے، اس کا راز اللہ ہی کے پاس ہے. ولا علم للبشر به، انسان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے ہر مادہ. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحم جو کمی یا زیادتی کرتے ہیں. وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار میں ہے. عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. الکبیر، بہت بڑا ہے. المتعال، بہت بلند. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ان الناس فی الدنیا لا يرون اللہ، دنیا میں لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے. ولکنہم یجدونہ فی نفوسہم حین یؤمنون بہ، لیکن وہ اس کو پاتے ہیں اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے دل کے اندر. جب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں. وقلوبہم تعرفہ بالغیب وتخافہ، اور ان کے دل اس کو پہچانتے ہیں غائبانہ طور پر اور اس سے ڈرتے بھی ہیں. واستقرار حقیقت الایمان باللہ بالغیب ومخافتہ والاستغناء عن رؤیت الحس والمشاہدۃ والشعور بہذا الغیب شعور یوازی بل یرجح الشہادہ حتی لیؤدی المؤمن شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وہو لم یر اللہ. واستقرار، اور قرار پکڑنا، حقیقت الایمانی، ایمان کی حقیقت کا، باللہ جو اللہ کے ساتھ ہے، بالغیب یعنی اللہ پر ایمان لانا جو ہے اور اس کا دل میں قرار پکڑنا جو ہے، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے. ومخافتہ، اور اس کا خوف رکھنا، یعنی اللہ پر ایمان اور اس سے ڈرنا جو ہے، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب. والاستغناء عن رؤیت الحس،
اور غنی ہونا، بے نیاز ہونا حصی طور پر اس کو دیکھنے سے، والمشاہدت اور مشاہدہ کرنے سے، والشعور بہذا الغیب اور اس غیب کا شعور ہونا، شعور ایسا شعور ہے، یوازی جو ایکویلنٹ ہے، بل یرجح الشہادہ بلکہ حاضر سے بھی زیادہ راجح ہے، یعنی زیادہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ لیؤدی المؤمن تاکہ ادا کرے مومن شہادت گواہی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہوا لم یر اللہ حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا. یعنی انسان اللہ کو نہیں دیکھتا، لیکن جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان ایسی چیز ہے جس کی بنا پر وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. تو چاہے اس کی یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا جو شعور ہے، اس شعور کے ساتھ وہ اس کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ سامنے دیکھ کے بھی کئی چیزوں کو اس طرح کے احساسات نہیں ہوتے، اس سے بھی بڑھ کر وہ شعور انسان کے اندر جڑ پکڑ جاتا ہے. تلک نقلۃ کبریٰ لہذا الانسان من عالم المحسوس الی عالم الغیب، یہ سب سے بڑی موومنٹ ہے یا سب سے بڑا منتقل ہونا ہے انسان کا عالم المحسوس سے عالم الغیب کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا. کس کے ذریعے؟ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے، اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ان سے اس کو پہچان کر اس کو جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لانا. یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے، یعنی سب سے بڑی ٹرانزیشن ہے ایک طرح سے کہ انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جائے جس کے ذریعے وہ اللہ کو پا لیتا ہے. من عالم البہیمۃ التی لا تعرف الغیب الی عالم افضل و اعلی و اجل، اس دنیا سے جو حیوانی دنیا ہے، بہیم بہائم مویشی جانور حیوانات کے لیے آتا ہے، التی لا تعرف الغیب جو غیب نہیں جانتی، الی عالم ایک ایسی دنیا کی طرف افضل جو افضل بھی ہے، وہ اعلی اور بلند بھی ہے، وہ اجل اور زیادہ بزرگی والی بھی ہے. یعنی انسان کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے اپنے شعور سے کام لیتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہوئے وہ اس غیب کی حقیقت پر ایسا ایمان لے آئے کہ جیسا سامنے نظر آنے والی چیزوں پر بھی نہ ہو. اور یہ زیادہ بڑی چیز ہے اور سب سے بڑا غیب ہے یہ. وہو عالم الانسان الذی یؤمن بالغیب، اور یہ اس انسان کا جہان ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ خوبی اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. السلام علیکم سادہ. I was thinking that in the hadith that we do about ihsan, that you pray as though you see him. So I was just thinking that I always used to think that, and explaining to the children as well, that how do you see him? And if you don't see him, he sees you. And now after reading all this, it gives me that concept that this is how we see him, because we know him so much, we love him so much, that as if he's there right in front of us. Yes. So we must have that greatness in our heart that we actually see him. بالکل. I was also realizing that how important it is to look around and to ponder around the signs of Allah in the creation. That really pondering can take you to really believing in the unseen and yaqeen that okay, Allah is there. یعنی unseen میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے. Ustad, I want to ask a question. جی. For instance, like what I understood here is that after witnessing the signs of Allah subhanahu wa ta'ala's greatness, then the believer believes in Allah subhanahu wa ta'ala, and then he can see him through his shaur, like, or can you say اس کو محسوس کر سکتا ہے اپنے شعور کے ساتھ کہ he is there, he is reality. And can we call it shara sadr then? افمن شرح اللہ صدرہ. شرح صدر. جی. جزاک اللہ خیر. استاذہ یہ جو ٹرانزیشنل فیز ہے محسوس سے عالم غیب کی طرف جانا، تو یہ کیا وہ والی کیفیت ہے جس کو کشف کہا جاتا ہے؟ کشف کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی انسان کے اوپر غیر مرئی یا ان سین چیز کی حقیقت اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دیکھی جانے والی چیزوں سے بھی بڑی ریالٹی لگتی ہے اس کو. السلام علیکم استاذہ. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، ایون یو آر موونگ یور لمس آل دا ٹائم، آپ کے دل کے اندر یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ دیر از سمبڈی. تو یہ چیز تو بہت ابتدائی چیز ہے جو کہ انسٹل کی جاتی ہے ہمارے اندر
from the beginning till the end کہ there is nobody else other than Allah, کیونکہ ایک ایسی پاور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ہمارا سب کام ہو رہا ہے, لیکن ہم محسوس کرتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں اور پھر یقین آ جاتا ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے اور دل کے اندر سے یقین ہے ہمیں کہ وہی کر رہا ہے. جی, there is nobody else. جی السلام علیکم استاذہ جی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اٹ ڈپینڈس اپان دا اسٹرینتھ آف یور ایمان ٹو. مجھے وہ والی حدیث یاد آ رہی تھی جو صحابہ سے کھجوریں نہیں کھائی جا رہی تھی جنگ میں جانے کے لیے, وہ اتنے بےتاب ہو رہے تھے کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی ایمان بالغیب کا ایسا یقین کہ وہ ریالٹی بن گئی نا ان کے لیے. جی, ان کو خوشبو آ رہی ہے اور وہ چھوڑ دی انہوں نے کھجور کھانی اور گئے, اور پھر شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ان کے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ محسوس ہونے والی چیزوں سے زیادہ اسٹرانگ وہ قوت ہو جاتی, وہ پاور ہو جاتی کہ آپ کو غیب دکھائی دینے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. I was thinking of, we interact with different people and sometimes, someone says that they love you but you kind of doubt their words, or someone says that they're with you but you kind of doubt their words, or you see something happening on your computer and you don't know what's going on. You feel your body that there's something wrong with it but you don't know what's going on. So like even things that are observable, you can doubt them, right? There can be doubt or some kind of confusion about their reality, or some kind of ignorance about their reality. But when it comes to belief in Allah, it can be so strong that a person can have a greater belief in Allah compared to their belief in observable things that are right before them. For example, you have your resources, your means that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, but your belief in Allah will be stronger than your reliance on those resources, right? You take the medicine and you hope that, okay, through this medicine you will feel better, but you know that Allah is the one who will heal me. So, your conviction in Allah is stronger than your conviction in the things that are before you. Ustaz, I remember a lecture of yours in which you had mentioned that this movement, this haraka in your body, what is it? It's this, sometimes the nerve, it moves, or the heart, it beats. What is it? It means you're still alive and you still have the time for preparation and for the akhirah, for meeting your Rabb. That made a lot of difference in my belief in Iman bil Ghaib. And another thing I was thinking was, it is our lack of Iman bil Ghaib that we do not have the faith in the power of dua, because we always feel that the asbab is missing. How will we get it? So we do not make that dua with conviction. Very recently my daughter learned the word need. Anything, I need candy, you don't know, I need it. That is when I introduced 2 books to her. One of them is The Way to Jannah and the other is the Hauz-e-Kausar. So after reading it, she said, Mama, I need it. I need Jannah. I'm trying to introduce these words to her so that she keeps talking about it and we discuss it more, so as to introduce the concept of Iman bil Ghaib in her, inshallah. I was thinking about the concept that with believing in Allah and not being able to physically see Him, but it's no different than like the comparison of like a historian, right? Their entire career is based on the fact that they look at artifacts, traces of a person that has been living hundreds of years ago. They've never met the person, but they're convinced about their existence, right? That's why they build their career off of it. So if we can do that with human beings, then why can't we do that with Allah? And really for a historian, the more they learn and they seek out the artifacts, and the more that it grounds them in their conviction, and they go out and they give lectures and they try to convince people. So it's the same way for a believer with Allah. وَهَذَا الْكَوْنُ الْعَظِيمُ مُرَكَّبٌ مِّنْ عَالَمَيْنِ, اور یہ بہت بڑی کائنات مرکب ہے 2 جہانوں سے, عالم الغیب و عالم الشہادہ, غیب کی دنیا, حاضر کی دنیا. وفی هذا الكون سنن ثابتۃ, اور اس کائنات میں کچھ سنتیں ہیں جو ثابت ہیں, کچھ اصولی باتیں ہیں. وقد مکن اللہ الانسان, اور تحقیق قادر کیا اللہ نے انسان کو, ان یعرف منہا القدر اللازم لہو, کہ وہ جانے ان میں سے جو لازمی مقدار ہے اس کے لیے, حسب طاقتہ, اپنی طاقت کے مطابق, وحسب حاجتہ للقیام بالخلافۃ فی ہذہ الارض, اور اپنی خلافت کے قیام کی ضرورت کے مطابق جو اس زمین پر ہے. وقد اودعہ اللہ القدرۃ علی معرفۃ ھذا القدر من السنن الکونیۃ, اور تحقیق سپرد کی اس کے اللہ نے قدرت, یعنی اللہ نے انسان کے اندر قدرت بھی رکھی, علی معرفۃ ھذا القدر, اس مقدار کو پہچاننے کی, من السنن الکونیۃ, نیچرل لاز میں سے, وتسخیر قوى الکون وفق ھذہ السنن للنہوض بالخلافہ, اور
مسخر کرنا کائنات کی قوتوں کو خلافت کے لیے اٹھنے والی ان قوانین کے تحت، و تعمیر الارض، اور زمین کی آبادی، والانتفاع بارزاقها و اقواتها، اور اس کے رزق اور اس کی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی قدرت اور ایسا پوٹینشیل رکھا ہے، اور پھر کچھ باہر میں ایسے لاز رکھے ہیں کہ جن کو کام میں لا کر وہ اپنی قوتوں کو استعمال کر کے کائنات کو مسخر کر لیتا ہے. وَإِلَى جانب هذه السنن الثابتة، اور ان مضبوط سنتوں یا ان لاز کے ساتھ ساتھ مشیت اللہ المطلقہ، اللہ کی مشیت بھی ہے جو بالکل مطلق ہے، جو مقید نہیں ہے. التي لا تقیدها هذه السنن وان كانت من عملها، جن کو یعنی اللہ کی مشیت کو یہ لاز جو ہیں وہ مقید نہیں کر سکتے، اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ان کے عمل میں سے ہے. یعنی کچھ نیچرل لاز ہوتے ہیں نا، مثلاً آگ جلاتی ہے فار ایگزامپل، اور گریوٹی کا قانون جو ہے، اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ثابتہ ہے، یعنی دے آر کنفرمڈ، یعنی ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہی ہے. اور پھر اللہ نے انسان کے اندر بھی کچھ قوتیں رکھ دی ہیں، تو انسان اپنی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان قوانین کی مدد سے، مثلاً اسے پتا آگ جلاتی تو لوہا پگھلاتا ہے، لوہے سے پھر چیزیں بناتا ہے، ہتھیار بناتا ہے، پھر اور باقی چیزوں سے کام لیتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ان قوانین کی پابند نہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، وہ ان سے ابو ہے. وَهُنَاكَ قَدَرُ اللَّهِ، اور وہاں اللہ کی قدرت یا اللہ کی تقدیر بھی ہے. الَّذِي لَا يَخْرُجُ عَنْهُ أَحَدٌ، جس سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. یعنی باوجود اس کے کہ ہمارے اندر قوت ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ کائنات ہمارے لیے مسخر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر چیز کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. طاقت ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم کر نہیں پاتے. کیوں؟ کوئی چیز ہے جو ہمیں روک دیتی ہے بیچ میں، کوئی چیز ہے جو آڑے آ جاتی ہے، کوئی چیز ہے جو ایک حد سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی. فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، ایک خاص لمٹ سے آگے جانے نہیں دیتی، ایک خاص لمٹ سے آگے نیچے نہیں اترنے دیتی. تو چاہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ لاز انسان کے لیے مسخر کیے گئے، یہ انسان کے لیے اس کی بدنی قوت، عقلی قوت، یہ سب کچھ مسخر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کلی طور پر آزاد نہیں ہے. وَهُنَاكَ قَدَرُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ عَنْهُ أَحَدٌ، پھر وہاں اللہ کی تقدیر بھی ہے جس سے کوئی شخص نکل ہی نہیں سکتا. الَّذِي يُنَفِّذُ هَذِهِ السُّنَنَ، جو نافذ کرتی ہے ان سنتوں کو، فی کل مرتن، ہر بار، تنفذ فیہا، جو اس میں نافذ کی جاتی ہیں. فہی لیست آلیتن، تو یہ آٹومیٹک نہیں ہے. وانما ہی مأمورۃ مدبرۃ، یہ معمور ہیں اور مدبر ہیں، یعنی ان کی تدبیر کی گئی ہے، پلاننگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان آزاد ہے، اس کے باوجود تقدیر بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو اس کو ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جانے دیتی. یہ ہے خلاصہ. والقدر هو المسيطر على كل حركة فيها، اور یہ جو تقدیر ہے یہ رول کرتی ہے ہر حرکت کو، یعنی یہ ابب ہوتی ہے. یعنی حرکت اگرچہ اپنی ذات میں آزاد بھی ہے، لیکن حرکت کو کہاں سٹاپ لگتا ہے؟ جہاں تقدیر اس کو روک دیتی ہے. وَإِن جَرَتْ وِفْقَ السُّنَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ إِيَّاهَا، اگرچہ وہ حرکت چل رہی ہو اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے. مثلاً آگ جلاتی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ ایک سنن ثابتہ ہے، یہ یعنی ایک پکی بات ہے، آگ جلاتی ہے. لیکن آگ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے تابع ہے. کب آگ نہیں جلاتی؟ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال تو خیر بہت ہی آبویس ہے. آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے ریسٹورینٹ میں آگ لگی، تو اگر وہ ہوتی تو خود زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی تھی. کہتے کہ ادھر آگ لگی اور ادھر وہ عصر کا وقت تھا، اور وہ آیت الکرسی اور صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ اذکار کر رہی تھی. تو کہیں جا رہے تھے وہ لوگ ہسبینڈ وائف، اور راستے میں فون آیا کہ اس طرح آگ لگ گئی ہے، تو آپ واپس آئیں. آگ لگی ہے لیکن بجھ گئی ہے. تو بہرحال وہ اپنی دعائیں پڑھتی رہی، اور جب وہاں پہنچی
تو حیرت انگیز طور پر جو فرائنگ پین میں شاید یہ جو فرائر تھا اس میں آگ لگی، اور پھر وہ اوپر گئی تو کچھ اور ٹوٹ کے دوسرے فرائر میں گرا، وہاں سے وہ پوری تیل جو ہے اس کے ساتھ زمین کو آگ لگ گئی. اور جب اس قسم کی آگ لگتی ہے تو پھر پولیس، فائر بریگیڈ سارے آ گئے. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسی چیز دیکھی ہے کہ یہ آگ اس طرح بجھ بھی گئی ہے، ورنہ ایسی آگ جب لگتی ہے تو پورا پورا پلازا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ہی روم میں نہیں ہوتی، وہ فوراً پھیلتی ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل یقین نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو گیا. یعنی ایک سنن ثابتہ کہتی ہے کہ یہ ہوگا، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے عناصر سامنے آ گئے کہ وہ چیز ہوتے ہوتے بچ گئی. تو ہم اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں کر سکتے کہ ان قوانین کے اوپر قدر ہے اللہ کی اور اللہ کی قوت ہے، اور یہی چیز ہمیں ایمان بالغیب سکھاتی ہے. I was thinking this realization makes you so confident and takes your fear away, because if we were to start thinking about, this can happen, and really so many things can go wrong, so many things can, potentially harm us. But when we remember that Allah has control over all of these things, then this is so liberating. وہ ایک دعا میں آتا ہے نا، صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہ آخذ بناصیتها، اور قرآن مجید کی آیت بھی اسی طرح کی ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی پورا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. والقدر هو المسیطر علی کل حرکت فیها، اور یہاں سے تقدیر کے مسئلے کی بھی سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ نے یہ تقدیر پھر رکھی کیوں ہے. یعنی اگرچہ آزادی دی ہے انسان کو، اور ایک لمٹ تک انسان سب بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، لیکن اس کے آگے روک بھی لگا دی اس نے کہ دوسروں کی آزادی میں خلل نہ پڑے. اگر ایک انسان کو بے محابہ آزادی دی جاتی تو یہ دوسروں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جاتی، کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی پھر وہ دوسروں کو جینے ہی نہ دیتا. وَهَذَا الْقَدَرُ الَّذِي يُنَفِّذُ هَذِهِ السُّنَنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تُنَفَّذُ فِيهَا غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ عِلْمَ يَقِينٍ وَإِنَّمَا أَقْصَى مَا يَصِلُ إِلَيْهِ النَّاسُ هُوَ الظُّنُونُ. وَهَذَا الْقَدَرُ الَّذِي يُنَفِّذُ، اور یہ قدر یا یہ تقدیر جو نافذ کرتی، امپلیمنٹ کرتی ہے، هذه السنن، ان لاز کو، فی کل مرۃ، ہر بار، تنفذ فیہا غیب، وہاں نافذ کیا جاتا ہے غیب، لا یعلمہ احد، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، علم یقین، یقینی علم کے طور پر، وانما اقصی ما یصل الیہ الناس هو الظنون، اور بعید ترین چیز جس تک لوگ پہنچتے ہیں وہ صرف گمان ہوتے ہیں. یعنی انسان صرف گمان سے ہی کام لیتے ہیں، انسان کی صرف سوچ ہی جاتی ہے وہاں تک، اس سے آگے انسان کی پہنچ یا رسائی نہیں ہوتی. وہ ملايين العملیات، اور ملینز آف ریئیکشنز، تتم فی کیان الانسان، انسان کے وجود میں طے پاتے ہیں یا انسان کے وجود کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے جو ریئیکشنز ہیں انسان کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. فی اللحظۃ الواحدۃ، ایک ہی لمحے کے اندر، یعنی ہر سیکنڈ میں انسان کے جسم کے اندر اتنی چینجز اور اتنے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. وَكُلُّهَا غَيْبٌ، یہ سب کے سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں، بالنسبت لہو، انسان کی مناسبت سے. وَهِيَ تَجْرِي فِي كِيَانِهِ، اور وہ اس کے اپنے وجود کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. کیا ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارا بلڈ کون کون سی فوڈ لے کے کہاں کہاں پہنچا رہا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں. ہماری غذا جو ہے وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، کون سی چیز آنکھوں کو چاہیے وہاں تک وہ خون پہنچا رہا ہے. یعنی جو غذا آنکھ کو چاہیے وہ غذا بالوں کو تو نہیں چاہیے، اور جو بالوں کو چاہیے وہ ہماری ہڈیوں کو نہیں چاہیے. ہم تو سارا کچھ اکٹھا کر کے ہی کھا جاتے ہیں، تو وہ اندر جا کے یہ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی، اور کتنے باریک سطح پر یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی خون کے اندر جو چیز مل جاتی ہے اس کو تو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو وہاں پہنچنا ہے اور اس کو یہاں پہنچنا ہے اور اس کو یہاں اور اس کو وہاں. تو یہ جو میکینزم انسان کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، آپ پڑھ بھی لیں، جان بھی لیں،
تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر یاد نہیں رہے گا کہ کون سی چیز کہاں کیسے کام کر رہی ہے. اول تو پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں. یہ تو تھا انسان کا معاملہ. وَمِثْلُهَا، اور اسی طرح ملیارات الملائین، ملینز آف ملینز کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹرانسلیٹ ایزیلی یوں کر سکتے ہیں، من العملیات، وہ ایکسپیریمنٹس، التی تتم فی ھذا الکون الہائل، جو اس بہت بڑی کائنات کے اندر انجام پا رہے ہوتے ہیں، من حولہ، انسان کے آس پاس، وہو لا یعلم، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مثلا اگر اس وقت یہاں فرشتے ہیں تو ہم میں سے کس کو پتا، اگر اس وقت جنات ہیں یہاں تو ہم میں سے کس کو پتا، ہوا کے اندر کیا کیا اڑ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو خود ہمارے وجود کے آس پاس اور اس بہت بڑی کائنات کے اندر کتنے ہی چیزیں حرکت کر رہی ہیں، کتنے ہی چیزیں بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں، اور ہمیں ان کا کچھ علم نہیں، کچھ بھی خبر نہیں. نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کچھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وفی کل لحظۃ تتم ھذہ العملیات باذن اللہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ یہ عملیات جو ہیں اللہ کے اذن سے انجام پاتے ہیں. وبامر اللہ، اور اللہ کے حکم سے. وبعلم اللہ، اور اللہ کے علم سے. فی زمن معلوم، ایک معلوم وقت میں. ومکان معلوم، اور ایک معلوم مقام پر. وقدر معلوم، اور ایک معلوم اندازے سے. وذالک کلہ مما اختص اللہ بعلمہ وحدہ، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ نے صرف اکیلے اپنے ہی علم کے ساتھ مختص کر رکھے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیا اس کا علم، اور انسان کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ان سب چیزوں کو جاننے کا اور ایکسپلور کرنے کا. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایکسپلینیشن کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا کہ وہ کیوں ہو جاتی ہیں، کیسے ہو جاتی ہیں. خود انسان کی روح کا معاملہ ہی آپ دیکھ لیں. Ustaza ji, one of the examples that was coming to my mind is if we get into the infertility clinics or infertility treatments, then what do those specialists do? They try and replicate the process of fertilization in a lab, and they themselves say that if sometimes things don't work out, they say we did everything that we could, but we don't know why the fertilization did not occur. This is very interesting because they don't know the why. They say we put everything as is, things look normal, obvious, but it didn't happen, and we don't know that what happens in between, we don't know. So that's where this Ghaib is. And similarly, we can look at many other things and they follow the same pattern, that you could explain the external processes, but you don't know what happens inside. Just to add to what Sister said, so the study of medicine is one that we put so much emphasis in, so many resources, and it's so important because it pertains to our own body. For example, when people come to the emergency department, the number one diagnosis that we have is abdominal pain, and we don't know why. So we use all of the resources that we have, all of the tests, and we still have no idea. So we can tell people stuff like, it's not this, it's not this, it's not this, but we really are not capable of knowing even our own bodies. So how can we expect to know anything else beyond what Allah has given us? Ustaz, they're doing a research in this field that why some things don't work, scientifically produced and implanted in human body. And for instance, some things like they insert some net in the body for some purpose. And they have also made an ear that they plant inside. So what's happening now is that those people who've had these implants in different parts of their body, they are now in miserable condition because it hurts and they are not able to pursue their normal life, and nobody has any answer to it. There's only one doctor in States who can remove these parts only to reinforce them and put another part inside because what they took out was not working. So the body has grown stuff on it, on the part. So it's even more difficult to extract it. So, I mean, they think they can do it, but actually they cannot do it. You know, whatever they have tried, there's a limit to it. فمن هذه قدرته وهذا علمه وهذا خلقه، تو کس کی یہ قدرت ہے اور یہ کس کا علم ہے اور کس کی تخلیق ہے. ایلیق بالخلق ان یشرکوا به، کیا مخلوق کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اتقبل عقولهم ان یعبدوا معه غیره،
کیا اس کی عقلیں قبول کرتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے؟ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر الہ لے جاتا جو اس نے پیدا کیا تھا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ضرور ان میں سے بعض پہ چڑھ دوڑتا، سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، فتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ ومفاتح الغیب لا یعلمها الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور غیب کی کنجیاں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا وحدہ لا شریک کے، جیسا کہ اس نے فرمایا سبحانہ و تعالی نے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، نہیں کوئی علم رکھتا ان کا مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا يعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانا، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ ہی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فسبحان من اختص بعلم الغیب وحدہ، تو پاک ہے وہ جو خاص ہے علم الغیب کے ساتھ اکیلا وہی، یعنی صرف اسی کے پاس علم الغیب ہے۔ وطوی علمہ عن الملائکۃ المقربین، اور لپیٹا گیا ہے اس کا علم ملائکہ مقربین سے بھی، یعنی ملائکہ مقربین بھی نہیں اس کے علم کو جانتے جو بالکل قریب ہیں اس کے، والانبیاء المرسلین، اور نبی مرسل بھی، وغیرہم من العالمین، اور جہان والوں میں سے ان کے علاوہ کوئی اور بھی۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا جو بہت زبردست ہے، بہت مہربان۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ واللہ تبارک و تعالی احاط علمہ بالغیب والشہادہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے غیب اور حاضر کا، والظواہر والبواطن، اور ظاہر اور باطن کا، والخفایا والسرائر، اور چھپی ہوئی چیزوں کا اور رازوں کا، والاوائل والاواخر، اور اولین و آخرین کا، یعنی سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وقد یطلع اللہ من شاء من رسلہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مطلع فرماتا ہے، علی بعض الامور الغیبیۃ، بعض غیبی امور کے بارے میں، لیکن ہناک من امور الغیب، لیکن وہاں کچھ ایسے بھی امور غیبی ہیں، ما طوی علمہ عن جمیع المخلوقات، جن کا علم ساری مخلوقات سے لپیٹ دیا گیا ہے، فلا یعلمها نبی مرسل، تو ان کو کوئی نبی مرسل بھی اس کو نہیں جانتا، ولا ملک مقرب، نہ ہی مقرب فرشتہ، فضلا عن غیرہما، کہاں یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جانے۔ وہی الخمسۃ المذکورۃ فی قولہ سبحانہ، اور یہ 5 مذکورہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور بارش بھی وہی اتارتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتا کوئی شخص کل کیا کرے گا،
وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اب یہ جو دو بیچ کی چیزیں ہیں نا، ينزل الغیظ ویعلم فی الارحام، تو اس میں آپ دیکھیے ایک تو سیگا فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بارش اتارتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو جانی ہوئی ہے کہ ہر سال دنیا میں جو بارش ہوتی ہے اس کی ایک ہی مقدار ہے، اور وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، یعنی وہ بھی ایک ہی مقدار ہے. لیکن کہاں کتنی ہوگی یہ نہیں کسی کو پتا. یعنی آپ صرف ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال کبھی کسی مہینے میں برف شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی میں ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. لیکن جو ہر سال برسنی ہے نا زمین پر، وہ پوری برستی ہے. تو ہم صرف اتنا سا اگر ہواؤں کی آمد و رفت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، تو یہ کوئی علم غیب نہیں ہے. یہ بھی چند آلات کی مدد سے تھوڑی سی ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، لیکن بارش کی کتنی مقدار کہاں اترے گی یہ کسی کو نہیں پتا. مثلاً آج اگر بارش ہونی ہے تو کیا کوئی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ کتنی مکمل طور پر ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اندازہ کر سکتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اندازہ غلط بھی ہوتا ہے. اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے. اسی طرح جو رحموں میں ہے وہ بھی، اور رحم میں صرف عورت کے رحم میں نہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے، حشرات ہو گئے، سمندر کے جانور ہو گئے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہو گئے، جنگلوں میں رہنے والے درندے ہو گئے، ان سب کے، یعنی اگر کسی ایک عورت کے سکین کر کے کچھ تھوڑا بہت اندازہ کر لیا یا کچھ ایک صحیح اندازہ بھی کر لیا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ سب کا ہی جان لیا؟ سب کا تو نہیں کوئی جانتا. وہی جانتا ہے کہ اس سال کتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی اور کتنے لڑکے پیدا ہوں گے، اور کہاں یہ ریشو کتنا ہوگا. ہم تو یہ نام دے دیتے ہیں کہ فلاں ایئر میں بیبی بوم آیا تھا اور اتنے بچے زیادہ پیدا ہو گئے، تو وہ اب سارے کٹھے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کی زیادہ کیئر گیورز چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ صرف ہماری اپنی کہنے کی باتیں ہیں، لیکن اصل علم تو اللہ ہی کو ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی سال وہ بوم آ جاتا ہے اور کسی سال نہیں آتا. یہ اندازہ کس کے پاس ہے؟ یہ سب بھی اسی کو پتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ومن حکمته التامة اخفاء علم هذه الخمسة عن العباد، اور اس کی مکمل حکمت میں سے ہے کہ اس نے ان 5 چیزوں کا علم بندوں سے مخفی رکھا ہے. لأن في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية، کیونکہ اس میں دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں. ما لا يخفى على من تدبر وتأمل، جو نہیں چھپی ہوئی اس شخص پر جو غور و فکر کرتا ہے. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِعِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی اکیلا جانتا ہے غیب اور حاضر کے علم کو، وَبِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، ظاہری اور باطنی علم کو، وَبِالسِّرِّ وَالْعَلَنِ، اور خفیہ اور علانیہ کو، فَهُوَ الَّذِي لَا يَنبَغِي الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ، تو اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُشْرِكَ مَعَهُ غَيْرَهُ، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. فَيَا وَيْلُ هَذَا الْإِنسَانُ وَمَا أَجْهَلَهُ بِرَبِّهِ، تو ہلاکت ہے اس انسان کے لیے، کتنا جاہل ہے اپنے رب کے بارے میں. وما اجہلہ بشرعہ، اور کتنا لا علم ہے اس کی شریعت سے. وما اجہلہ بنفسہ، اور کتنا لا علم ہے اپنی ہی ذات سے. وما اجسرہ علی مجاوزۃ الحدود، اور کتنا جری ہے حدیں پار کرنے میں. وما اجرأہ علی غشیان المحرمات، اور کتنی جرأت ہے اس میں محرمات میں پڑنے کی. ماذا علم الانسان، انسان نے کیا جانا. وماذا جہلا، اور کیا نہ جانا. وماذا بیدہ، اور کیا ہے اس کے ہاتھ میں. وماذا یملک، اور کس چیز کا وہ مالک ہے.
وماذا قدم لنفسه وماذا اخر، اور اس نے اپنی ذات کے لیے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. والساعة غیب من الغیب الذي استأثر اللہ بعلمہ، اور قیامت الغیب میں سے ایک غیب ہے. الذي استأثر اللہ بعلمہ، جس کے علم کو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے. فلم يطلع علیہ احد من خلقہ، اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی. ولكن المشرکین یسألون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن موعدها، لیکن مشرکین سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے آنے کے بارے میں یا اس کے مقرر وقت کے بارے میں. موعد. والرسول بشر، رسول انسان ہے. لا یعلم الغیب، وہ غیب نہیں جانتے. وہو مأمور ان یکل الغیب الی من خلقہ، اور وہ اس بات پر مامور ہیں کہ سپرد کر دیں غیب کا معاملہ اسی کے جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے حوالے کر دیں. وہو بشر لا یعلم الا ما علمہ، وہ انسان ہے نہیں جانتے مگر جو اللہ نے ان کو سکھا دیا. سبحانہ الذی یعلم بہا وحدہ، پاک ہے وہ جو جانتا ہے اس کو اکیلا ہی. ولا یکشف عنہا الا فی حینہا، اور وہ اس کا پردہ نہیں ہٹائے گا مگر اس کے آمد پر ہی، یعنی جب وہ آ جائے گی. ولا یکشف غیرہ عنہا، اور نہ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا ٹھہرنا، یعنی کب اترے گی. قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ خود ہی. ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہے وہ وقت آسمانوں اور زمین پر. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں جاننے کے حریص ہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سزا جیسے آج آپ نے یہ بتایا کہ یعلم ما فی الارحام، ہمیشہ رحم سے یہی یاد آتا تھا کہ کسی عورت کا رحم، لیکن سبحان اللہ واقعی یہ نہیں سوچا تھا. اور یہ کہ اتنی زیادہ چیزیں غیب کی ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جانے اور اس کا بوجھ سہار سکے. ہمارے یعنی انسان اس چیز کو سہار ہی نہیں سکتا، اتنی زیادہ علم موجود ہے. کہ جیسے وہ بچی فوت ہوئی تھی ہمارے جو 25 ایئرس کی تھی، تو میں ان کی امی سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا علم ان کو یہ دے دیتا کہ 25 سال کے بعد آپ کی بیٹی فوت ہونے لگی ہے، تو وہ اس کے 25 سال انجوائے نہ کرتی. وہ اسی وقت حکمتیں اور مصلحتیں ہیں نا کہ اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا. یہ حفیظ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی سے جاننے والا، گویا کہ آپ اس کو خوب جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.